صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی ملکہ ہیں، اور ان کا جو خطبہ ہے جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے وہ فصاحت و بلاغت میں شاہکار ہے، ایک ماسٹر پیس ہے فصاحت میں بلاغت میں۔ جیسے بہت سے مرد گزرے ہیں تاریخ انسانیت میں جو بہت بلیغ تھے، بہت فصیح تھے، ایلوکوینٹ تھے بہت، اسی طرح سے کچھ بیویاں گزری ہیں کہ جن کی فصاحت و بلاغت اپنی مثال آپ ہے، ایگزامپلری ہے۔ جیسے مولا امیر علیہ السلام کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ادب سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ادب میں، لٹریچر میں ان کو بہت مہارت ہوتی، شوق ہوتا ہے، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں آ کے ادب سیکھتے نہیں ہیں، دنیا کو سکھانے آتے ہیں۔ اب تاریخ میں لکھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ادب ہے اس سے بہتر کسی کا ادب نہیں۔ ابن طاہر، احمد ابن طاہر ابن تیفور کے نام سے مشہور ہیں، یہ ہمارے عالم نہیں ہیں، شیعہ عالم نہیں ہیں، سنی عالم ہوتے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے بلاغات النساء۔ نساء کہتے ہیں ویمن، خواتین کو، سورہ 4 قرآن کا سورہ نساء۔ بلاغات النساء یعنی خواتین کی، لیڈیز کی فصاحت و بلاغت، انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ 295 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، سو اوور 1100 ایئرس، 1100 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے ان کی۔ 295 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب خواتین کی بلاغت لکھی جائے گی تو سب سے اوپر فاطمۃ الزہرا کا خطبہ لکھا جائے گا۔ تو بی بی کا خطبہ ہے، اور مشہور ہوا، جیسے مشہور ہو جاتا نا کوئی نہ کوئی، جیسے ہر سورہ کا ایک نام ہے، آیتوں کے بھی بہت سے نام ہیں، جیسے آیت تطہیر، کیونکہ وہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے کچھ ہستیوں کو چادر تلے لیا اور اللہ کے پاس دعا کی کہ پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، تو اللہ نے آیت نازل کی، آیت تطہیر، کہ ہاں یہ وہی پاک و پاکیزہ ہیں، اللہ ان سے رجس کو دور رکھے گا۔ تو ایک موقع محل ہوتا ہے، یعنی ایک اس کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ آیت آئی ہے۔ اسی طرح سے خطبے، جیسے مولا کے خطبوں کے نام ہیں، خطبہ شقشقیہ بڑا مشہور خطبہ ہے، خطبۃ المتقین ہے، خطبہ حمام، ایک آدمی حمام کے نام سے تھا، اس نے کہا مولا ذرا میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں۔ تو مختلف خطبے مولا کے، ان کے سب کے نام ہیں، بعض کا تو صرف خطبے کا نمبر ہوتا ہے۔ تو بی بی کا خطبہ، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن مشہور ہے خطبہ فدقیہ کے نام سے، جو بی بی نے فدق کے موضوع پہ دیا۔ اس میں جو پہلا جملہ ہے کہ بی بی کو، اب میں تھوڑا سا آپ کے لیے مقدمہ پیش کر دوں، یعنی پورا اس کا ایٹماسفیئر یا جو اس کے سرکمسٹانسز سے وہ بیان کروں، کہاں خطبہ کب دیا بی بی نے، کن سرکمسٹانسز میں دیا۔ 11 ہجری میں رسول خدا کا 28 صفر کو رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1 ہجری کو واقعہ ہوا دروازے والا، جو مشہور ہے، اور اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ بی بی کے در پہ آپ کے کچھ ہاری، کسان، فارمرز، یہ الفاظ سمجھتے ہیں سب لوگ، آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بی بی ہم فدق پہ کام کرتے تھے، آپ کا جو باغ تھا ہمیں نکال دیا گیا، وی ہیو بین ایکسپیلڈ۔ کیوں کا پتہ نہیں، حکومت نے، اب میرے لیے نام لینا مناسب نہیں ہے، the person in charge of the government، انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ وجہ کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہمیں مارا، نکال دیا سب کو اور ٹیک اوور کر لیا۔ فدق بہت بڑا تھا، چھوٹا سا باغ نہیں ہے، اتنا بڑا تھا کہ مسلمانوں کی جنگوں کا بجٹ رسول خدا وہاں سے لیا کرتے تھے، یہ بہت بڑا تھا، اس کی ورث بہت زیادہ تھی۔ اب جب ایکسپیل کر دیا، بی بی نے کہا ٹھیک ہے، بی بی نے فوراً حضرت فضہ کو کہا کہ ذرا اسما کو بلا لاؤ، بی بی کی یعنی حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھیں، اور پھر بعد میں مولا سے شادی ہوئی، اور بنی ہاشم کی جو کلوز یعنی قریبی رشتہ دار تھیں بی بی نے ان سب کو بلایا۔ میری باتیں سب کو کلیئر ہو رہی ہیں؟ تو جو آرام سے پیش کروں گا سن لیجیے گا۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ جو قریبی ترین آپ کی عزیز رشتہ دار تھیں، خواتین تھیں، ان سب کو بلایا۔ کیوں؟ بی بی کا پردہ بہت سخت تھا،
پردے میں بیوی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو مقابلہ کرنا چاہیے. خاتون جنت کا پردہ انہی کا پردہ تھا. تو بی بی نے کہا میں برقعے میں جاؤں گی لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ برقعے میں بھی مجھے مرد دیکھیں. تو میرے چاروں طرف خواتین ہو, سب کو بلا لو. تو اب بی بی کی جو رشتہ دار تھیں, قریبی رشتہ, سب کزنز وغیرہ, دور کے کزن, سب کو بلا لیے. فرسٹ کزن تو بی بی کی نہیں ہے, سب کو بلایا, کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں. اب ایک مرتبہ خاتون جنت آ رہی ہیں کہ بھئی کلیم کریں گی کہ میں فدق میرا. سرکمسٹانسز سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ تو یہ سرکمسٹانسز ہے کہ بی بی سے فدق چھین لیا گیا. بی بی کہنا چاہتی ہیں کہ فدق میرا ہے. ایک تھوڑا سا انالیسس پیش کروں گا نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے. کوشش کریں گے بچے تھوڑا سا پے اٹینشن کریں گے, انشاءاللہ things will become clear. I try and use simple words. Sometimes I am compelled to use certain words I have no replacement of. تو میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا, تھوڑا سا توجہ کریں گے. ہوتا یہ ہے کوئی بھی آدمی پاور میں آتا ہے نا, گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری اپوزیشن سٹرونگ ہے, اپوزیشن میری سٹرونگ ہے, جو میرے اپوننٹس ہیں, میرے جو مد مقابل ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, تو اگر تو دیندار ہو تو کہتا ہے اللہ فیصلہ کرے گا, لیکن اگر دنیا دار ہے تو کہتا ہے چلو بھی اپوزیشن کو پہلے کمزور کیا جائے تاکہ میری حکومت چل سکے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بہت سے لوگ اپنی اپوزیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو کئی مرتبہ اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے مختلف انسان کی ہوس ہوتی ہے, کہ کسی کو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, حکومت کی ہوتی ہے, عہدے یا کرسی کی ہوتی ہے. میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ کرسی کا سمجھتے ہیں نا مفہوم, کہ انسان کو چیئر کی یا پاور کی. اب چیئر کہیں پہ بھی مل جائے انسان کو. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم, قوم مقدس میں کہنے لگے کہ میں بس سے جا رہا تھا قم سے مشہد زیارت کے لیے, 18 آورز لگتے تھے پرانے زمانے میں. تو وہ کیا ہوتا تھا, نماز کے ٹائم پہ بس روک لیتے تھے سروس اسٹیشن پہ, بھئی یہاں مسجد ہے, جلدی سے آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ لیں, واش رومز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, کھانا کھا لیں. تو کہنے لگے کہ میں گیا تو دیکھا سارے کے سارے لوگ واش روم کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہیں. تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو گورنمنٹ جو ہے اس کو تنخواہ کم دیتی ہے, اس کی جو ویجز ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں, زیادہ تر ٹپس چلتی ہیں. تو اس کے سامنے ایک باکس رکھا ہوا ہوتا ہے, بھئی آپ جو آئے ٹپس دے سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ ہر آدمی سے کہتا ہے اوئے پیچھے آ جاؤ, اے. تو کہنے لگے میں نے اس کو کہاں کرسی ملی ہے, ٹوائلٹ کے سامنے, لیکن وہاں پورا فرعون بنا ہوا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ انسان کا جو اندر کا ہے نا وہ پتہ چلتا ہے جب اس کو کوئی پاور ملتی ہے, اسے عہدہ ملتا ہے, اسے حکومت ملتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے, یہ کتنا بے دین ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ یہ کہاں پہ بیٹھا ہے, اس کو صرف نہیں آپ نہیں جا سکتے, میں واش روم نہیں جانے دوں گا تمہیں. کیوں؟ میں انچارج ہوں. اب کوئی آدمی پاور میں آ جاتا ہے نا, کہتا ہے وہ چاہتا ہے, کئی مرتبہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں گورنمنٹ بڑھا لوں, اپنی ایکسٹینڈ کروں, پاور ایکسٹینڈ کروں. کئی لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ میں ہی, یہ کس کی بلڈنگ ہے, بھئی یہ بلڈنگ بڑی نائس ہے, بھئی یہ بلڈنگ فلاں کی ہے, چلو چھین لو. اب حکومت سے کون لڑے گا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کئی لوگ بلڈنگ چھینتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں بھئی گارڈن چھین لو کسی کا. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ قدران گرامی میں پورا انالیسس پیش کر رہا ہوں کہ اس حکومت میں آنے والے بہت سے افراد اپنے الگ الگ ایجنڈاز رکھتے ہیں, وہ اس کے حساب سے کام کرتے ہیں. کئی لوگوں کو پاور کا کرپشن ہوتا ہے, کئی لوگ پاور کرپٹ اتنے نہیں ہوتے, فائنینشلی بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کرپٹ ہوتے ہیں. اس کو ملے تو کہتا ہے میں پورا بینک اپنے گھر لے جاؤں. کس طرح میں نے ترتیب اوپر نیچے کر دی ہے, چلتے رہیے گا. پیسے کی کرپشن کرنے والا چاہتا ہے میں غنی بن جاؤں. غنی کہتے ہیں ویلتھی آدمی کو. کئی لوگ کہتے ہیں میں فائنینشلی اتنا مضبوط ہو جاؤں کہ کوئی دنیا میں. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا خزانہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, وہ ہے غنی و حمید. تو دنیا کے اندر پولیٹیشینز آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی بہت زیادہ سٹیبل ہو جاؤں, مضبوط ہو جاؤں, میں بہت زیادہ, میں نے اور زیادہ اشارہ نہیں کرنے ہیں, جو پہنچ رہے ہیں, جو نہیں پہنچ رہے زبردستی تو نہیں پہنچا سکتا میں. تو اتنے گرامی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پاور ہنگری ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا مطلب کہ ایک آدمی کے پاس اتنی بڑی گورنمنٹ ہے تو وہ کسی کا گارڈن کیوں لے گا.
کسی کی فیکٹری کیوں لے گا؟ کسی کے کیٹل پہ کیوں قبضہ کرے گا؟ دیکھیں انگلش کا ایک محاورہ ہے، پاور کرپٹس. انسان کو یہ جو حکومت اور اقتدار ہے نا، یہ کرپٹ کر دیتا. توجہ، جو پاور میں آ جاتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کافی ہے، وہ کہتا ہے اتنا بڑا ملک میرے پاس ہے لیکن میری اپوزیشن کے پاس ایک باغ بھی نہ ہو، فیکٹری بھی نہ ہو، کیٹل بھی نہ ہو، اس کے پاس مویشی بھی نہ ہو، میں سب کچھ چھین لوں تاکہ میری اپوزیشن کمزور ہو جائے. اور بعض اوقات وہ اتنے کرپٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بزنس بھی چھین لو اور پھر سب سے کہتے ہیں انہیں کوئی نوکری نہ دے. Don't give them employment. Why? So they die with hunger, تاکہ یہ بھوک سے مر جائیں. اب سمجھ میں آیا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تاریخ میں یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. میں انالیسس کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں مجمع خود جائے، آپ خود پہنچیں، سپیل آؤٹ نہ کروائیں مجھ سے ہر چیز. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وزان گرامی کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے. سپیل آؤٹ کروا کے رہیں گے آپ لوگ. پاکستان سے بھی آئے ہوں، پھر مجھے جانا ہے، آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے ہی. تو وزان گرامی وہ کہتے ہیں مولا علی السلام یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے؟ باغ فتق تو جناب سیدہ کا چھینا گیا تھا، مولا کے اپنے اتنی جائیداد تھی، باغات تھے. نہیں، مولا امیر علیہ السلام کے بھی تمام باغات چھین لیے گئے تھے. اور بیگم مدینے میں کوئی علی کو مزدوری نہیں دے گا. مولا مدینے سے باہر جا کے مزدوری کرتے تھے یہودی کے پاس. پھر دوبارہ ٹھیک ہے، مولا اسٹیبلش ہو گئے دوبارہ. مولا وہ امیر المومنین تھے، صبر کا پہاڑ تھے. تو حضرات گرامی، یہ حکومتوں میں آنے والوں کے نا مختلف ایجنڈاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ پاور ہنگری ہوتے ہیں، کچھ ویلتھ کے ہیں، کچھ مقدس مآب ہوتے ہیں. بھئی 2-4 افراد پہنچیں گے، باقی افراد تو دیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مقدس مآب سمجھتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں میرا امیج اچھا رہے، میں جتنا مرضی کرپٹ ہوں ہر آدمی میری تعریف کرے. ان کو ٹائٹل بھی بڑے بڑے چاہیے ہوتے ہیں. کچھ ریلیجیسلی کرپٹ ہوتے ہیں. اللہ نے جناب موسیٰ کی بھی جب مثال دی ہے تو اللہ نے کہا کہ انا ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، ڈیسائسو نشانیوں کے ساتھ، اوپن سائنس، وبالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، الی فرعون و حامان و قارون. اللہ نے 3 نام لیے ہیں. فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا. رسول خدا بھی فرماتے ہیں علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی مجھے موسیٰ سے نسبت ہے، علی کو ہارون سے. موسیٰ بھی 3 طبقات کی طرف بھیجے گئے تھے، میں بھی. چلیں گے. میری باتیں پہنچ رہی تھا نگران؟ اب یہ 3 نام نہیں ہیں، یہ 3 کیریکٹرز ہیں، 3 کردار ہیں. یہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتے ہیں کردار، یہ آج بھی کردار ہو سکتے ہیں. فرعون کون تھا؟ کرپٹ رولر. میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا تاکہ میرے بچے جو سن رہے ہیں وہ بھی چلتے رہیں. ایک حکمران تھا جو کرپٹ تھا. حامان کون تھا؟ کرپٹ ملا، الرجی تھا اور کرپٹ تھا. اور قارون کون تھا؟ کرپٹ بزنس مین. میں نے تینوں بتا دیے. اب میری بات پہنچ گئی؟ عزیزان گرامی، کوئی سب سے زیادہ جو پہلے بدعت ڈالے کہ حکومت کو کرپٹ کرے اور حکومت کو دور کر دے اپنے صحیح راستے سے. اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو مقدس وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا بنا کے دکھاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. یہی تو ہے کہ انسان ہے کیا، بنا ہوا کیا ہے. اب میری بات پہنچ گئی؟ بھئی اسی کو نفاق کہا جاتا ہے کہ انسان ہو کچھ، دکھائے اپنے آپ کو کچھ. اب میری بات اگر پہنچ گئی ہو. اور کچھ ہوتے فائنینشیلی کرپٹ. تو اب جانے گرامی، ضروری یہ تھا کہ جناب سیدہ سلام علیہا کمزور ہوں. اب کیا ایک اور بات پیش کر دوں؟ جب مولا حسن علیہ السلام کی بھی پیس ٹریٹی ہوئی، مجھے نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا، تو کیا ہوا؟ مولا نے کیا کیا شرائط رکھی تھی؟ نمبر 1، معاویہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. یہ اس سے کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہا.
دوسرا میرے بابا کی توہین نہیں کرے گا، یعنی ساری شرائط. اس میں سے ایک یہ جو کوفے کا بیت المال ہے، ٹریجری آف کوفہ، یہ لے کے نہیں جائے گا، یہ یہیں رہے گا، یہ میرے پاس رہے گا. لوگوں نے کہا مولا آپ کو پیسے چاہیے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں روک رہے ہیں یہ سارا پیسہ ٹریجری کا، کوفے کا؟ کہا کیونکہ یہ میرے بابا کے سارے ماننے والوں کو بھوکا مار دے گا، انہیں فائنینشلی کیا کرے گا، کمزور کرے گا، اور پھر ان کو بلیک میل کرے گا. پیسے چاہیے؟ علی کو چھوڑ دو، علی پہ تبرہ کرو، علی کی توہین کرو، پھر پیسے ملیں گے. تو کہا ان سب کو یہ بلیک میل کرے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں پیسہ روک دو. اس نے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کئی مرتبہ تاریخ میں حکمران آنے والے اتنے کرپٹ تھے کہ وہ چاہتے تھے اہل بیت سے دور کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، مختلف میتھڈ استعمال کریں گے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فائنینشلی سپورٹ ہو تو ساتھ رہتے ہیں، برے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں. نہیں ہیں لوگ. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے انبیاء اور ائمہ کو کیوں پیسہ نہیں دیا؟ تاکہ لوگ ان کے پیسوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ آئیں، بلکہ اللہ کی خاطر ان کے ساتھ آئیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیسہ دیکھنے کے بعد سب لوگ مل جاتے ہیں. حکومت زیادہ تر انبیاء کو، زیادہ تر ائمہ کو حکومت نہیں ملی. کیوں؟ کئی مرتبہ لوگ حکومت کی لالچ میں ساتھ دیتے ہیں. اللہ نے کہا نہ میں پیسہ دوں گا نہ حکومت، تاکہ نہ حکومت کے روب میں کوئی مانے نہ پیسے کے لالچ میں کوئی مانے. میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ میں نے کمپلیکیٹڈ تو نہیں کر دیا؟ عزیزان گرامی، اب کیا ہو رہا ہے جناب سیدہ کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو ہم نے پاور چھین لی ہے، ہم ان کو فائنینشلی ویک کر دیں. اب کئی لوگ، ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت کے ساتھ لوگ نہیں تھے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں حکومت کے خلاف کون بولے، خاموش رہو. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب کیا ہوا؟ جب جناب امیر علیہ السلام سے حکومت چلی گئی تو زیادہ تر لوگ مولا کے ساتھ تھے، غدیر میں بیعت کر چکے تھے. اب اکثر لوگ کہنے لگے خاموش رہو، علی کی حکومت چلی گئی ہے. نیکسٹ فیز یہ تھا کہ فائنینشلی اتنے کمزور ہوں کہ سپورٹ نہ کر سکیں، کیونکہ مولا ہے مشکل کشا، جو مانگنے آ رہا ہے خود فاقہ کر لیں گے، دوسرے کو فاقہ نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے فاقے کرواؤ کہ ہر آدمی کے علی سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے ہمیں بھی فاقے ہونے لگیں. اب جو مضبوط ترین لوگ تھے ایمان میں، صرف وہ ساتھ کھڑے رہے، باقی سب لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے. کیوں؟ کیونکہ برے وقت کے اندر ساتھ کھڑے ہونے والے کم ہوتے ہیں. اب میری بات واضح ہو رہی؟ یہ میں نے پورا آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا کہ کن حالات میں جناب خاتون جنت نے کلیم کیا. جب بی بی نے دیکھا کہ اچھا یہ حالات بن گئے، کہا ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کر لے اور اس کے بعد میں خاموش رہوں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، خواتین کو بلاؤ. اور آئیں، آنے کے بعد کچھ خطبہ دیا. تو اب جناب خاتون جنت آئیں، چاروں طرف آپ کے خواتین ہیں، برقع آپ نے لیا ہے. بعض افراد نے یہاں تک لکھا ہے، جیسے فخر الدین رازی نے، کہ اپنے بابا رسول خدا کی جو ردا تھی، ابا، اسے لیا اپنے برقعے پہ، اور اپنے بابا کا امامہ، اپنے بابا کا عصا، امامے کو کھول کے رکھا سر پہ یا کیسے رکھا، اب یہ تاریخ میں تفصیل نہیں ہے. رسول خدا کا عصا لیا. اور یہاں تک سب نے لکھا شیعہ سنی علماء نے کہ جب جناب سیدہ مسجد میں آئیں تو ساری مسجد میں جو شخصیات موجود تھیں وہ سب کہہ رہے تھے لگ رہا جیسے خود رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. اب یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ کیوں؟ آیا جناب سیدہ جان بوجھ کر ایسے چل رہی تھی جیسے رسول خدا چلا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول خدا کی ایک ہی تو بیٹی ہیں اور وہ ایسے آ رہی ہیں؟ میرا دل یہ کہتا کہ نہیں، بلکہ وہ جو رسول خدا تشریف لاتے تھے تو سب دیکھ کے کہتے تھے نور آ رہا ہے، جگہ منور ہو جاتی تھی، خوشبو بتاتی تھی رسول خدا ہے. تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب جناب سیدہ تشریف لا رہی تھی تو سب سوچ رہے ہوں گے ویسا ہی نور ہے جیسا پیغمبر میں تھا، ویسی خوشبو ہے جیسی پیغمبر میں تھی، ویسی شخصیت ہے جیسی رسول خدا کی. تب جناب سیدہ تشریف لائیں اور ایک مرتبہ سارا کا سارا جو دربار یعنی پوری مسجد رونے لگی. سب لوگ اونچی آواز سے رونے لگے. کیوں؟ سب کے دلوں میں رسول خدا کی یاد تازہ ہوئی. جناب سیدہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ چند الفاظ کہے، مجمع کی طرف رک کر کے خطبہ دیا. الحمدللہ علامہ الحمہ ولہ الشکر علامہ انعمہ. بی بی نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا. توحید وہ بیان کر سکتا ہے جس نے توحید کو سمجھا ہو. ہر شخصیت توحید بیان کرنے والی نہیں ہوتی. بی بی نے فرمایا تعریف اس خدا کی جس نے ہم پہ الہام کیا. الہام یعنی وحی نازل کی.
اور الہام ٹو انسپائر، کہ یہ جو ہمارے پاس کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں جواب آیا، پریشان تھا کہ کیا کروں، اچانک میرے دل میں بات آئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور اگر کوئی معصوم ہو تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو۔ اگر وہ معصوم ہے تو اللہ سے رابطہ ہے، اور اللہ سے رابطہ نہ ہو تو معصوم ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ تو اب خاتون جنت فرما رہی کہ الحمدللہ علی ما الہمہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا انعم، اور اسی کی تعریف، اس کی حمد کہ اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی۔ پھر اس کے بعد بی بی نے توحید کو بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سی توحید جلیلی پیش کروں گا، وقت کے اندر مجھے بات کو مکمل کرنا۔ اور بی بی نے کہا کہ یہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ چیزیں بناتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر سے۔ یہ مجھے ممبر بنانا ہے تو میرے سامنے ایگزامپل موجود ہے، میں دیکھ کے بناؤں گا، پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہوں گی تو ٹرائل سے میں ایرر سے سیکھوں گا، ٹرائل کروں گا، پھر اس کے بعد ایرر سے سیکھوں گا، تو پھر دوبارہ ممبر صحیح بن جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بی بی کہتی ہیں اللہ نے کبھی کوئی ٹرائل نہیں کی۔ ٹرائل اینڈ ایرر وہاں ہوتا ہے جہاں قدرت نہ ہو، علم نہ ہو۔ اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، اس نے ٹرائل اینڈ ایرر سے دنیا نہیں بنائی۔ ابتدع یعنی الفاظ جو بھی نے استعمال کیے ہیں، ہی اوریجنیٹڈ دا یونیورس، اس نے اس ساری دنیا کو بغیر مثال کے خلق کیا۔ ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں مثال دیکھنے کے بعد، اور جو بغیر مثال کی چیز بناتا ہے کہتے ہیں یہ انوینٹر ہے۔ توجہ، جو ایک چیز انوینٹ کرے وہ اتنا بڑا انوینٹر، اور اگر پوری کائنات کو کسی نے بغیر مثال کے بنایا ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ بی بی نے توحید کو بیان کیا، کہا یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے بغیر ٹرائل اینڈ ایرر کے، بغیر ایگزامپل کے خلق کی، کہ پوری کائنات بنائی، اوریجنیٹ کیا اس کو۔ پھر اس کے اندر بی بی نے توحید کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ پورا کا پورا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ بنایا۔ اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ نے اس کلمے کو اخلاص کے لیے بنایا ہے۔ انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، سنسیریٹی پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ پھر بی بی فوراً کہتی ہیں واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ، بی بی کہتی ہیں میرے بابا، مائی فادر، واشہد ان ابی، یہ ملتا ہے بی بی کی ولادت پہ بھی بی بی نے فرمایا واشہد ان ابی رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ اس خطبے میں بی بی نے 3 مرتبہ کم از کم، جو اس وقت مجھے یاد ہے، کم از کم 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے۔ کیا؟ میرے بابا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد۔ 2 دفعہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں ابی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ اب پہنچ گئے ہیں حضرات۔ 3 دفعہ کم از کم، جو مجھے اس وقت یاد ہے خطبے میں، کیونکہ 18-20 صفحے کا 20 پیجز کا خطبہ ہوگا، اس میں 3 دفعہ کم از کم بی بی نے کہا ابی، ابونا نہیں کہا، ابی۔ توجہ، جناب یعقوب کے بیٹے جب عزیز مصر حضرت یوسف کے پاس گئے تو کہا ابونا، ہمارے بابا بزرگ ہیں، کیونکہ جناب یوسف کے 12 بیٹے تھے، تو بیٹوں نے کہا ہمارے بابا۔ جناب سیدہ نے فرمایا ابی، ابونا نہیں، ہمارے بابا نہیں کہا میرے بابا، میرے بابا۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو سننے والے سب عرب تھے، وہ پلٹ کے کہتے نہیں اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی بابا ہیں۔ ان کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے ایک ہی بیٹی تھی، اور اگر وہ اعتراض نہ بھی کریں تب بھی ایک ہی بیٹی ہیں، کیونکہ عدالت کے خلاف ہے۔ بی بی کہے صرف میرے بابا۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو پھر عدالت یہ ہے کہ بی بی کہیں ابونا، ہمارے سب کے بابا، کہا ابی دون نسائکم، صرف میرے بابا، کسی اور خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ بی بی نے جملہ دہرایا ابی دون نسائکم۔ تو اب یہاں بی بی نے تعارف کروایا اپنے بابا کا۔ رسول خدا کی کیا بی بی نے حکمت بیان کی ہے؟ بی بی نے شخصیت رسول خدا کا، میں بی بی کے جملوں سے ہی صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اختارہ قبل ارسلہ ابتعثہ، یہ الفاظ ہیں بی بی نے جو استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے میرے بابا کو چنا اس سے پہلے کہ انہیں مبعوث کیا۔ Before he sent him, he chose him. اللہ نے بھیجنے کے بعد نہیں چنا، پہلے چنا پھر بھیجا۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں،
میں دیکھیں بی بی کی زیارات میں امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی. اللہم صلی محمد وعلی. یہ جملہ آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن یہ اس کی تشریح ایک تھوڑی سی میرے سے سن لیجئے کہ جس میں بی بی فرمائی، یعنی بی بی کے متعلق ہے کہ السلام علیکی یا ممتحنت امتحانک اللہ قبل ان خلقک، اے وہ بی بی جس کا اللہ نے امتحان لیا اس سے پہلے کہ جب آپ کو خلق کیا، آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا. توجہ، بی بی فرما رہی ہیں میرے بابا کو بھیجنے سے پہلے چنا. میں بھیجنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ کیسا ہوگا، اللہ نے نہیں، پہلے چنا پھر بھیجا، نہیں پہنچا سکا. تھوڑی سی توجہ کریں گے. اب امام فرما رہے ہیں، 5ویں امام بھی 9ویں امام علیہ السلام بھی، دونوں امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جناب سیدہ کا پہلے امتحان لیا اور پھر خلق کیا. ووجدک، اور آپ کو کیا پایا؟ صابرت، آپ کو صابرہ پایا، آپ کو آپ کے امتحان میں کامیاب پایا. تھوڑی سی توجہ. شاید یہ میں نے کل میری وائف ایک مجلس اپنی پڑھنے کے لیے بات کر رہی تھی، ڈسکس کر رہی تھی کہ میں یہ پڑھوں گی، یہ تو یہی جملہ بولا کہ اس کا کیا معنی ہے. تو اس وقت وہ بریک فاسٹ پہ میں نے سوچنا شروع کیا اور کچھ میرے ذہن میں باتیں آئیں جو میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہ مجلس میں نہیں پڑھی ہیں، کل رات ایک جگہ مجلس میں نے پیش کیا، کل یہ پرسوں کی بات ہے، شاید پرسوں کی بات. یہ اللہ نے امتحان لیا خلق کرنے سے پہلے، کیا مطلب؟ سوچنے والی بات ہے یہ نہیں. Before he created you, he tried you and he found you to be perfect in every sense, especially in patience. بہت بڑا جملہ ہے اور امام علیہ السلام کا، 2 اماموں نے یہ جملہ کہا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، میں نے لگا رکھا. جس آدمی نے بنایا اس کو کہیں بھی ہمیں ایک ایسا مائک چاہیے 10 سال چلے، لاسٹ کرے 10 ایئرس، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں وائرز ایسی ہونی چاہیے 10 ایئرس لاسٹ کریں، اس کا مائک کا مٹیریل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ فولڈ ہوگا تو اس کے اندر، یعنی وہ سارا کا سارا اگر ایکسپرٹ ہوگا تو فوراً کیا کرے گا؟ وہ ویسا بنا دے گا کہ یہ 10 ایئرس لاسٹ کرتی ہیں چیزیں. ایکسپرٹ نہیں ہوگا تو ٹرائل اینڈ ایرر سے ٹرائی کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کہے گا بنا کے دیکھتا ہوں کوئی چیز ایسی بن جائے کہ جو لاسٹ کرے. اب کون ہے جناب سیدہ کو بنانے والا؟ اللہ، جس کے ہاں ٹرائل اینڈ ایرر نہیں ہے. توجہ، اس کے ہاں ٹرائل اینڈ ایرر نہیں ہے. وہ جناب سیدہ کو بنانا چاہ رہا ہے کہ ایسی صابرہ ہو، ایسی بی بی ہو جس جیسی کوئی بی بی نہ ہو. تو اب دیکھیں جسم وہی ہے، ہڈیاں وہی ہیں، گوشت ہے، پوست ہے، خون ہے، سب چیزیں. بنانا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، مجھے بنانا ہے ایسی روح کو، ایسے نور کو کہ نہ ویسی کوئی صابرہ ہو، نہ ویسی کوئی معصومہ ہو، نہ ویسی کوئی صدیقہ ہو. تو اب اس نے بنانے سے پہلے، مثال کے طور پہ ٹرائل اینڈ ایرر، ایک آدمی بنانا کوئی بھی چیز بنائے گا تو وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے کہے گا اب میں نے چیز ویسی بنا دی جیسی چاہ رہا تھا، اتنی دفعہ ٹرائل کے بعد یہ چیز بن گئی. تو اب اللہ نے ٹرائل کی خلق کرنے سے پہلے مجھے ایسی صابرہ چاہیے جسے مریم بھی سلام کرے. تو اللہ نے بنانے سے پہلے، کیونکہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر نہیں کرتا، اس نے کہا ایسی فاطمہ بناؤں گا کہ اس کے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. حضران گرامی، اب اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لے کے بنایا، کہا میں ایسی بنا رہا ہوں ہستی کہ جو کسی بھی ٹرائل کے اندر کہیں پہ بھی فیل نہ ہو، جس سے ہر بی بی سلام کرے، جسے ہر نبی سلام کرے، ہر امام سلام کرے، اور امام کہیں کہ یہ ہم پہ حجت ہیں، ہم لوگوں پہ حجت ہیں، یہ ہم پہ حجت ہیں، اور رسول خدا کہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ ام و ابیہا ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ خاتون جنت کے، یہ جن کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ امتحانک، اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور پھر آپ کو صابرہ پایا، آپ کو پرفیکٹ پایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کون سے ایلیمنٹس رکھوں فاطمہ میں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو. چلیں ابھی بھی اگر لوگ نہیں پہنچے ہیں تو ایک حدیث اگر سننا چاہیں گے کہ معصوم سے پوچھا کہ لماذا سمیت فاطمہ، کیوں آپ کی دادی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا؟ اللہ نے نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو کئی اس پہ حدیث ہیں. ایک حدیث ہے کہ کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. آپ نے سن رکھی ہیں حدیث. یہ حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو بڑے بڑے جید علماء نے، آغا وحید خراسانی، بڑے بڑے علماء نے اسے لکھا. حدیث کیا؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطَمُوا عَن مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ ساری مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں، انکیپیبل ہیں. نہیں پہنچا سکا.
اچھا زیادہ تر علماء نے پڑھا ہے فطموا عن معرفتها، بعض نے پڑھا ہے فطموا عن معرفتها. میں ٹرانسلیٹ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ نہ پہنچے، میں اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا، تھوڑا سا توجہ کر لیجیے گا. تو زیادہ تر علماء نے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ لوگ ان کی ان کو پہچان نہیں سکتے، ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہے فتمو کا ترجمہ. اور فوتمو کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی سمجھے. اب میری بات پہنچ گئی کہ اللہ نے اتنا مارولس بنایا جناب سیدہ کو تاکہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے. اب میری بات پہنچ گئی جانے کے نام کہ اللہ نے اتنی عظیم ہستی خلق کی تاکہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے فاطمہ ہیں کون. پوچھا کہ مولا یہ زہرا کیوں کہا گیا آپ کی دادی کو؟ تو کہا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تو سب سے پہلے انہیں رسول خدا کی زیارت کرائی، پھر جناب مولا علی کی زیارت کرائی. سب کی زیارت کرانے کے بعد جیسے ہی ہماری دادی کے نور کو سامنے لے کے آئے تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. کہا پروردگارا تو نے کس ہستی کو بنایا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہذہ زہرا، اس لیے میری دادی، ہماری دادی کا نام اللہ نے زہرا رکھا ہے کہ جنہیں دیکھ کے فرشتے بھی کہیں اس خالق کی کیا عظمت ہے جس نے فاطمہ کو بنایا. بعض کہتا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی چیز کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے بنانے والا بہت ماہر ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت عظیم ہے. انسان چیز کو دیکھتا ہے تو پھر حق تک پہنچتا ہے. تو کہا جناب سیدہ کو جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں سوچو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے فاطمہ کو بنایا.